بیت کا لفظ ہے، اہل اور بیت، یہ وہی لفظ ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اہل خانہ، اور آسان کروں جسے ہم کہتے ہیں گھر والے۔ مجھے اور آپ کو اگر کوئی رشتہ دار ملے، کوئی دوست ملے اور پوچھے آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو اس سے اس کی مراد بیوی اور بچے ہی ہوتے ہیں۔ ہم لفظ بولیں اہل خانہ، لفظ بولیں گھر والے، اس سے عموماً مراد انسان کی بیوی ہوتی اور انسان کے بچے ہوتے۔ اللہ کے قرآن نے اہل بیت جناب نبی اکرم محبت میں کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو اہل بیت کہا ہے۔ بھئی یہ قرآن سب کا سانجہ ہے، یہ قرآن جس کے میں ابھی آیات پڑھوں گا، آپ کے گھر میں بھی یہی قرآن ہے، آپ کی مسجد میں بھی وہی قرآن ہے۔ آپ خود جا کے کھولیے گا، ترجمے والا قرآن لے لیجئے گا، جو میں آیات پڑھ رہا ہوں، جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی کمی، تبدیلی اور فرق محسوس کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ قرآن پاک کی 33ویں سورت ہے، کتنے نمبر کی؟ سب بولیں کتنے نمبر کی؟ اور اس کی 33ویں آیت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عجیب اتفاق ہے، سورت کا نمبر بھی 33 ہے اور آیت کا نمبر بھی 33۔ 22واں پارہ اس کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ، پختہ بات ہے، اللہ چاہتے ہیں کیا؟ لیذہب، کہ دور کر دیں، عنکم، تم سے، الرجس، پلیدی، ناپاکی، اہل البیت، اے اہل بیت۔ ابھی ترجمہ میں نہیں کر رہا، وہ بعد میں آپ خود کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے پالیدی کو دور کر دیں، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اہل بیت سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تمہیں خوب پاک کر دوں گا۔ اب یہ کون ہے؟ سورہ احزاب، اس کا چوتھا رکوع، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رکوع میں کل 7 آیات ہیں، اور کہ اس اہل بیت سے مراد نبی کی گھر والیاں ہیں، اس اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت سے مراد امہات المؤمنین ہیں۔ ان 7 آیات میں ایک دو دلیلیں نہیں، اللہ تعالیٰ 21 سے زائد الفاظ، کتنے؟ 21 سے زائد الفاظ ایسے لے کے آئے ہیں، دنیا کا کوئی مفسر ہو، اور کسی مسلک سے اس کا تعلق ہو، مانا نبی کی گھروالیاں کیا ہے۔ ان کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج بیویوں کو کہتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں سے کہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہے، ان کنتن، یہ بھی جمع مؤنث ہے عورتوں کے لیے، تریدن، عورتوں کے لیے، اگر تم چاہتی ہو، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا، دنیا کی زیب و زینت، فتعالین، آؤ، امتعکن، کن جمع مؤنث ہے عورتوں کے لیے،
میں تمہیں نفع دیتا ہوں وَأُسَرِّحْكُنَّ اور تمہیں چھوڑتا ہوں سَرَاحًا جَمِيلًا بڑے اچھے طریقے سے. آگے بھی آیت نبی کی بیویوں کے بارے میں إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تم اللہ کو چاہو گی، اللہ کے رسول کو چاہو گی، آخرت کے گھر کو چاہو گی، تو اللہ نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کیا. یعنی پیچھے ساری آیات میں اللہ کا خطاب کس کو ہے؟ نبی کی بیویوں کو. کس کو ہے؟ بولے بھائی کس کو ہے؟ میری زبان پہ یقین کر کے ابھی بول لیں، گھر جائیں ترجمے والا قرآن اٹھا کے خود اپنی آنکھوں سے چشمدید گواہ بنے کہ پیچھے سارا نبی کی بیوی ہو، 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 بار 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 انہی کو خطاب. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نبی کی بیویوں نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ نبی کی بیویوں زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ نبی کی بیویوں اللہ کی بات مانو. وَالرَّسُولُ نبی کی بیویوں رسول کی بات مانو. کہنے کے بعد اللہ پھر کہہ رہے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. بیویوں 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 امہات المؤمنین، ہر ایمان والے کی ماں ہے نبی کی بیوی. کس کی ماں؟ ایمان والے کی. جو ہیں وہ بولے کس کی ماں؟ ایمان والے کی. تو قرآن کی اس آیت مبارکہ نے بتلایا اہل بیت سے مراد ہے نبی کی بیویاں. کیا مراد ہے؟ نبی کی بیوی. سب بولے کیا مراد ہے؟ نبی کی بیوی. آئیے قرآن کی دوسری دلیل سورہ ہود، قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 73. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں تھی، ہاتھ اٹھائے اولاد مانگنے کے لیے. کس سے مانگی؟ محبت میں کہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے ابراہیم کو اولاد کی خوشخبری دی. فرشتے آئے، جبریل نبی ہے، آ کے کہنے لگے یہ بی بی سارہ کے ہاں اولاد کی خوشخبری. پہلے اماں ہاجرہ کے ہاں اولاد ہو چکی ہے، اب اماں سارہ کی باری جو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی. اماں سارہ بیٹھی ہوئی ہے، جبریل امین لشکر سمیت آئے، آ کے کہنے لگے آپ کو بیٹے کی خوشخبری. اماں سارہ قریب کھڑی تھی، وہی قائمہ کھڑی ہوئی تھی. فضحکت مسکرائیں، مسکرا کے کہنے لگی کیا اس حالت میں کہ میں باں ولادت یعنی اولاد کے قابل نہیں، میرا خامد بوڑھا ہے، کیسے ہوگی؟ جبریل کے سامنے اپنے تعجب کو رکھا تو جبریل امین نے جو الفاظ کہے اسے اللہ کے قرآن میں. اب تعجب کیا تھا اماں سارہ نے. کس نے تعجب کیا تھا؟ اماں سارہ نے، جو بیوی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. تو اللہ نے فرمایا، فرشتے کہنے لگے اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے؟ امر اللہ، اللہ کا حکم ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں، علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اللہ کی برکتیں بھی ہیں تم پر اے نبی کی گھر والی. کیونکہ خطاب کس کو تھا؟ ابراہیم کی بیوی سارہ کو. تو قرآن میں اہل بیت کا تذکرہ ہے. ایک جگہ پہ نبی کی بیویوں کو قرآن نے اہل بیت کہا، دوسری جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو فرشتوں نے اہل بیت کہا. پتہ چلا رب بھی کہتا ہے نبی کی بیویاں نبی کی اہل بیت، فرشتوں کا نظریہ بھی یہی، نبی کی بیوی نبی کی، بولے بھی بلند آواز سے، نبی کی. پریشان نہیں ہونا، بات بڑی توجہ سے. یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا، بات کو آگے نہیں بڑھاتا، اختصار کرتا ہوں. آئیے احادیث سے پوچھتے،
اہل بیت کون ہے؟ صحیح بخاری، صحیح ستہ کی کتابیں، جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ چاہتا ہے کہ گندگی دور کرے، اے نبی کی گھر والیوں تم سے، اور تمہیں خوب پاک کر دے، تو پھر اس موقع پر ام سلمہ کہتی سب کو رضی اللہ تعالی، ہماری ماں ہے پیارے نبی کی گھر والی، کہتے اللہ کے نبی نے حسن داخل ہوئے اپنے پاس بٹھایا، حسین داخل ہوئے اپنے پاس بٹھایا، علی آئے، کملی مبارک کی ہوئی تھی، اس کو عربی میں کہتے ہیں چادر، اس حدیث کا نام، کیونکہ چادر کو عربی میں کہتے ہیں کسا، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا نام ہی حدیث کسا ہے، چادر والی حدیث۔ آپ نے علی کو بھی چادر میں چھپایا، حسن کو بھی، حسین کو بھی، اپنی لخت جگر فاطمہ کو بھی، کملی مبارک سے ڈانپ لیا، اب متوجہ ہوئے اللہ کی طرف اور کیا کہنے لگے؟ اللہم اہل بیتی، اہل بیت ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص لوگ ہیں، فَأَذْهِبِ الرِّجْسَ عَنْهُمْ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اے اللہ جیسے میری گھر والیوں سے پلیدی کو دور کیا، انہیں خوب پاک کر دیا، یہ بھی میرے خاص ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان سے بھی پلیدی کو دور کر، انہیں بھی پاک کر۔ قرآن نے بتایا نبی کی بیویاں اہل بیت، حدیث مبارکہ نے بتایا علی، فاطمہ، حسن و حسین نبی کی اہل بیت۔ ہم مسلمان قرآن کو بھی مانتے ہیں، اس لیے ازواج مطہرات کو اہل بیت مانتے ہیں، ہمارا حدیث میں بھی ایمان ہے، ہم کہتے ہیں جیسے علی پاک ہے، نبی کی زوجہ امی خدیجہ پاک ہے، جیسے فاطمہ پاک ہے، نبی کی بیوی امی عائشہ پاک ہے، امی سودا پاک ہے، امی میمونہ پاک ہے، امی زینب پاک ہے، یہ ساری بیویاں ایسی پاک ہے جیسے علی پاک ہے، جیسے فاطمہ پاک ہے، جیسے سنیوں کے سروں کے تاج حسن و حسین پاک ہے۔ لیکن کتنے محبت والا نظریہ ہے، وہ بھی پاک یہ بھی، بلند آواز سے وہ بھی پاک یہ بھی پاک، اہل بیت سارے کے سارے پاک، نبی کے صحابہ پاک۔ اب آئیے انہی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ام سلمہ پاس کھڑی تھی نا جب آپ یہ دعا مانگ رہے تھے، تو ہماری اماں، ایمان والوں کی ماں ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں بھی اندر آ جاؤں چادر کے نیچے، میں بھی آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا تو پہلے ہی بھلائی کے اوپر ہے، تجھے تو قرآن نے تمغہ دے دیا کہ تو اہل بیت ہے، تجھے آنے کی ضرورت نہیں، جنہیں قرآن نے خطاب نے کیا چونکہ ہے میرے بڑے قریبی، ہے مجھے بڑے عزیز، میرا خاندان ان سے چلنا ہے، جنت کی سرداریاں انہیں ملنی ہے، ایمان والوں کی سرداریاں انہیں ملنی، میں چاہتا ہوں جو تمہیں اعزاز ملا ہے ان کو بھی وہی اعزاز ملا۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔